مجھے یہاں کے واقعہ یاد آیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کوئی شخص بھی 3 دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے پہلے گوشت ختم کرو۔ یہ حکم سن کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئندہ عید سے پہلے باہر چلے گئے۔ جب واپس گھر آئے عید کے موقع پہ نہیں تھے، گھر والوں نے گوشت سامنے رکھا، پوچھا یہ کہیں ابھی قریب عید گزری ہے قربانی کی، یہ قربانی کا گوشت تو نہیں ہے؟ ان کا یہ قربانی کا گوشت ہے۔ کہا پھر میں نہیں کھاتا، اس کو اٹھا لو۔ اب یہ حرام نہیں تھا، فرمایا میں نہیں کھاتا اس کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے گھر 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والوں نے بتایا اس عید پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم دوبارہ جاری کیا ہے، پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ فرمایا اب اپنا گوشت قربانی کا ذخیرہ کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں، جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اٹھے باہر نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے، صحابہ سے تصدیق کی، جب پتہ چلا پھر آئے، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تھی، میں اس کو نہ کھاتا۔ میرے وہ دوست جو تیجا، 40واں، 7واں برسی اور اس کے بعد یہ برتھ ڈے، یہ جتنے پروگرام ہوتے ہیں جو غیر مسنون ہیں، جو میرے نبی کی سنت نہیں، ان پر جو کھانا پکایا جاتا ہے، پوچھتے حرام تو نہیں ہے؟ ہر بات حرام و حلال کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ یہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھانا چاہتے، گوشت نہیں، اللہ کے نام پہ ذبح ہے، اللہ کے نام پہ پکایا گیا ہے، پاکیزہ گھر اصحاب پیغمبر کے گھر موجود ہے۔ فرمایا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگے گی ابو سعید خدری کبھی نہیں کھائے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں آج قربانی کا دن ہے، آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، جہاں اللہ کی رضا اس دل کو ٹٹولو، اللہ کے سوا غیر کی خوشنودی نہ ہو، وہاں سنت رسول کو سامنے رکھو۔ وہ جانور جو تیرے نبی نے ذبح کیے ہیں نہیں لگے گی، ابو سعید خدری کبھی نہیں کھائے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں آج قربانی کا دن ہے، آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، جہاں اللہ کی رضا اس دل کو ٹٹولو، اللہ کے سوا غیر کی خوشنودی نہ ہو، وہاں سنت رسول کو سامنے رکھو۔ وہ جانور جو تیرے نبی نے ذبح کیے ہیں، جن کا حکم دیا ہے، ان کی قربانی کیجئے۔ لوگ بھینس پر بڑی بحثیں کرتے ہیں، اور اہل حدیث تیرا بھی عجیب معیار ہے، جب تو سنت رسول کے منارے پہ کھڑا ہوتا ہے، جب تو اللہ کے رسول کی محبت کا جھنڈا لیے ہوتا ہے، تیری ایک ہی بات ہوتی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ بڑی عظمتوں والے تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن ان کی بات اگر میرے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے ہم دین نہیں مانیں گے۔ لیکن تیرا اپنا آج کا مجھ جیسا مولوی وہ فتویٰ دے دے، پھر تجھے سنت نظر نہیں آتی۔ پھر تنظیمی گروہی تعصبات میں بٹ کر، ذاتیات میں آ کر، اپنی تنظیمی ذہنیت میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی اس لیے آپ نے نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، تیرا رب تجھ سے پوچھ لے جو جانور قربانی پر میرے نبی نے ذبح کیے تھے، تیرے گھر میں تھے، تیری مارکیٹ میں تھے، تیرے بازار میں تھے، پھر کیا وجہ تھی میرے نبی کی پسند چھوڑ کر غیر پسند میں تو آگے کیوں بڑھا تھا؟ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی رضا مقصود، میرے نبی کی سنت